بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میراث کے مسائل چل رہے تھے۔ یہ جو کتاب تیسیر فقہ الموارث الاستاذ الدکتور عبدالکریم بن محمد اللاحم، اس کی کتاب 3 درس ہو چکے ہیں۔ آگے جو ہے مزید چوتھے نمبر درس پر ہم جا رہے ہیں، تو دیکھتے جائیے۔ المبحث السادس، چوتھے نمبر درس میں آگے جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ ہے ارکان ارث۔ محترم حضرات، جو میراث ملتی ہے اس کے لیے رکن کتنے ہیں، یعنی کون سی چیز ضروری ہے؟ رکن ایک ضروری چیز کو بولتے ہیں جس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ جمع اس کے ارکان ہے، جیسے نماز میں ارکان ہوتے ہیں، اعتماد کہتے ہیں۔ جیسے ایک شخص کے بارے میں آپ یہ ذکر کرنا فلان الی فلان، مطلب ہے اس پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ جیسے میلان کو بھی کہتے کہ ولا ترکنوا، یعنی میلان مت کرو، میل مت کرو ظالم کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ اصطلاحی معنی اس کا ہے کہ وہ جز جس پر اس چیز کا وجود موقوف ہو، اگر وہ نہ ہو تو وہ چیز وجود میں نہیں آتا۔ جیسے نماز میں سجدہ اور رکوع ہے، اس کے بغیر اگر کسی کو قدرت ہو نا اور اس نے رکوع سجدہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوتی۔ اور لغوی اصطلاحی معنی کے اندر یہی تعلق ہے نا کہ چاہے لغوی معنی ہو اصطلاحی، وہ چیز کی ماہیت میں داخل ہے اور اس کے جوانب میں داخل ہے، اس پر اس کو وجود موقوف ہے۔ تو چلو آتے ہیں ارکان کے، جو میراث کے جو ارکان ہیں وہ 3 ہیں۔ 3 رکن پر میراث کھڑی ہے۔ پہلے نمبر پر چیز ہے المورث۔ المورث بھی لوگ بولتے ورث یورث توریث، مورث یا مورث۔ مورث اس کو بولتے ہیں جو وفات ہو جائے اور میراث چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں مورث۔ مورث کا کیا مقصد ہے؟ یعنی میت کو کہتے ہیں مورث۔ یا جو میت کے درجے میں ملحق ہو، جیسے مفقود ہے، گمشدہ آدمی خاص مدت کے بعد نہیں ملا تو اس کو بھی ہم میت بولیں گے۔ دوسرا رکن ہے محترم حضرات کا الوارث۔ وارث اردو میں ہم بولتے وارث، سین کے ساتھ ہم بولتے ہیں، وہ جو میراث لے لے، مستحق ہو۔ جیسے کوئی میت مر جائے نا، کوئی میت یا فوتگی ہو جائے تو جو زندہ لوگ بچتے ہیں نا ان کو کیا بولتے ہیں؟ ہم وارث بولتے۔ جیسے زندہ لوگ ہوتے ہیں یا اس میں ملحق ہو، مثلا مفقود آدمی ہے، گمشدہ بعد میں مل جائے، یا حمل ہے بچہ پیٹ میں، اس کو بھی میراث ملتی ہے، اس کا حصہ رکھا جائے گا میراث میں۔ تیسرے نمبر پر ہے الحق الموروث، ترکہ چھوڑا ہوا مال۔ میت نے جو مال چھوڑا ہے اس کو کہتے ہیں ترکہ یا حق موروث۔ یہ 3 جو ہے نا یہ میراث کے ارکان ہیں، اس کے بغیر میراث نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے نا۔ آگے میراث کے لیے جو موانع ہیں وہ ہم آگے ذکر کرنے والے ہیں کہ میراث کے لیے کیا کیا موانع ہیں، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ میراث کے موانع میں سے محترم حضرات ایک یہ ہے کہ میراث جو ہے نا اس کے لیے اگر ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا تو قاتل کو میراث نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیس للقاتل من المیراث شیء، قاتل کو میراث میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔
اور یہ وہ قتل ہوتے محترم حضرت جس سے قصاص واجب ہو یا دیت یا کفارہ آ جائے، قصدن قتل کرے یا بالکل قصدن کے مشابہ ہو، یا خطا سے قتل کرے یا اس کے جاری ہو یعنی اس کے قائم مقام ہو، تو ان صورتوں میں جو ہے نا میراث قاتل کو نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس لیے بھی قاتل کو میراث نہیں ملتی نا تاکہ قتل کا جو ذریعہ ہے نا اس کو بند کیا جائے سد ذریعے کے طور پر، تاکہ آئندہ کوئی وارث کسی میراث دینے والے کو یعنی مورث کو قتل نہ کرے، اس کو یہ خجلت ہو کہ جلدی مر جائے اور مجھے میراث مل جائے۔ اسی طرح سے اگر کیا ہو غلام ہو، ٹھیک ہے نا، اور ساتھ ساتھ میں اگر دین دونوں کا مختلف ہو تو اس صورت میں بھی میراث نہیں ملتی۔ کیا مقصد کہ ایک مسلمان ہے دوسرا غیر مسلم ہے، تو اس صورت میں جو ہے نا مسلمان سے غیر مسلم کو میراث نہیں ملتی، چاہے وہ کسی بھی مذہب پر ہو لیکن مسلمان نہ ہو تو میراث نہیں ملے گی، جیسے حدیث شریف میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان کو کافر سے میراث نہیں ملتا اگر اس کو کوئی اپنا تھا مر گیا، مسلمان مر گیا تو کافر کو نہیں ملتی، اور کافر مر گیا تو مسلمان کو نہیں ملتی، میراث نہیں ملے گی۔ اور دوسری حدیث بھی کہ لا توارث بین اہل ملتین، اگر دو دینوں کے آدمی ہونا، مثلا اس کا والد ہے وہ ایک دین پر ہے اور بیٹا اس کا مثلا مسلمان ہے، یا بیٹا کا پہلے والد مسلمان ہے تو میراث نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔